آج کے اس دور میں جہاں ہر انسان پیسہ کمانا چاہتا ہے، ذرا سوچئے، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو محض 15 دنوں کے محدود سے عرصے میں آپ کو آپ کی رقم دگنی کر کے واپس کر دے اور وہ خود بھی ارب پتی بن جائے؟ جی ہاں، ایسی ہی ایک کہانی ہے ایک نوجوان کی جس نے بہت مشکل سے اپنی گریجویشن مکمل کی اور ایک گورنمنٹ سکول میں سائنس کے استاد کے طور پہ بھرتی ہوا۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے، مگر وہ اس بات کو جان چکا تھا کہ ملازمت سے اس کے خواب پورے نہیں ہوں گے۔ اس کا نام سید سبط الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ چنانچہ اس نے 2004 میں اپنی ملازمت سے چھٹی لے کر دبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ 6 مہینے دبئی میں قیام کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آیا اور اس نے ایک عجیب و غریب کام شروع کیا۔ اپنے ایک ہمسائے سے اس نے کچھ رقم لی اور محض 15 دنوں کے تھوڑے سے عرصے میں اس کو ڈبل کر کے اپنے ہمسائے کو واپس کر دیا۔ اس سے اگلے دن اس کے پاس 2 اور لوگ آئے جن سے اس نے رقم لی اور اس کو ڈبل کر کے انہیں واپس کر دیا۔ اس طرح اس کے کسٹمرز کا دائرہ بہت وسیع ہوتا گیا اور یہ 150 تک پہنچ گیا، جن کی رقوم بڑی کامیابی سے اس نے ڈبل کر کے ان کو واپس کر دی۔ یہ سلسلہ بہت عروج پر چلتا جا رہا تھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 43,000 کسٹمرز ہو گئے اور ان سے وہ 7 ارب روپے وصول کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ ایک عام سا نوجوان اب 7 ارب روپے کا مالک بن چکا تھا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا اور اس کے کسٹمرز اس سے بہت مطمئن تھے۔ ان کے اطمینان کا یہ لیول تھا کہ کسی بھی تھانے میں اس کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنے ایک پیر پر، جو کہ جھگیوں میں رہتا ہے، اس پر ہیلی کاپٹر سے نوٹوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ جاتا ہے۔ تحقیقات کے دوران خفیہ اداروں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک اسکیم کے تحت کام کر رہا تھا، جس اسکیم کو پونزی اسکیم کہا جاتا ہے۔ پونزی اسکیم مالیاتی فراڈ کی وہ قسم ہے جس میں سٹارٹ میں انویسٹ کرنے والے لوگوں کو تو فائدہ ملتا ہے، لیکن جو اینڈ پہ آ کے انویسٹ کرتے ہیں ان کی اصل انویسٹمنٹ بھی ڈوب جاتی ہے اور لوگ ان کا پیسہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نیب اپنا گھیرا اس کے گرد تنگ کرتا ہے اور اس سے 3 ارب روپے وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے خلاف کیس چلتا ہے اور اس کو 14 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق قید میں گزارا گیا ہر دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس طرح 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ملا کر یہ 2 دن تصور کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس کی 14 سال کی سزا دن اور رات ملا کر 7 سال تک محدود ہو گئی، جس میں سے 5 سال کا عرصہ وہ نیب کی تحقیقات کے دوران جیل میں گزار چکا تھا۔ اب اس کے سامنے صرف 2 آپشنز تھے، یا تو وہ 2 سال مزید قید کاٹتا یا وہ 4 ارب روپے نیب کو جمع کراتا، لہٰذا ڈبل شاہ نے جیل جانا پریفر کیا۔ اس طرح وہ 2 سال کی قید گزارنے کے بعد جیل سے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کا استقبال کرتا ہے اور پھولوں کے سائے میں اس کو اس کے گھر تک لے جایا جاتا ہے۔ اب وہ 4 ارب روپے کا اکیلا مالک بن چکا تھا۔ اس طرح لاہور میں اس نے ایک عالی شان گھر خریدا جس میں زندگی کی آسائش کی ہر چیز موجود تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ لگژری لائف سٹائل، وہ آسائشات زندگی کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں جب اکتوبر 2015 میں اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اس کا گھر میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے اپنا مسیحا سمجھتے رہے تھے۔ آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔